अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 18 फरवरी 2020 है। आज की खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिस्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। दोस्तों, अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। दोस्तों, मेरी इन खबरों को अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इसे जान सकें। वीडियोस को लाइक लाजमी कर दिया करें। दोस्तों, रियाद के इलाके में एक शख्स ने अपनी दुकान के सामने खड़ी हुई गाड़ी पर एतराज़ किया और उसकी गाड़ी जिसने भी खड़ी की थी उसने काफ़ी कोशिश की कि वहाँ से उसको हटाया जाए, मगर जब कोई नहीं आया तो उसने अपनी गाड़ी लाकर उसको ज़बरदस्ती खींचते हुए वहाँ से हटा दी। इस बारे में उसने कहा कि मेरी शॉप के सामने कोई भी शख्स गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता है। इस बारे में जब मुतल्लिका इदारे को इत्तला मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस शख्स की इस हरकत को जो कि गैर कानूनी है उसके खिलाफ एक्शन लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया है। याद रखें, किसी भी शॉप के सामने अगर आप कोई गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि शॉप वाले की मलकियत है वो रोड, बल्कि वो बल्दिया की जगह होती है और बल्दिया की जगह पर कोई भी गाड़ी पार्क कर सकता है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं। बस आप ये इस बात का ख्याल रखें कि वो नो पार्किंग का इलाका ना हो। इस बारे में जो भी मुतल्लिका इदारे हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया है इस वीडियो के बाद जो आप देख रहे हैं, और उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब के अहम तरीन इदारे जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स के मुताबिक ऐसे तजारती इदारों के बारे में जो टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे, इतला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। अथॉरिटी की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम का मकसद लोगों में टैक्स की बरवक्त अदायगी, ज़कात अदा करने के माशरे पर मुस्बत असरात के हवाले से शऊर को उजागर करना है। जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स की जानिब से कहा गया है कि टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में आम अफराद इतला फ्राहम कर सकते हैं, ताहम इनाम के हकदार अथॉरिटी के एहलकार नहीं होंगे। दोस्तों, याद रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज का जहाँ जिक्र करते हैं वहाँ पर इंसानी हकूक़ जो कि ज़कात में ख़ास तौर पर शुमार की जाती है उसका लाजमी जिक्र किया जाता है। कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह ज़कात अदा करने के बारे में कहा गया है। इन तमाम असूलों के तहत सऊदी जनरल ज़कात एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा है कि ऐसे अफराद जो कि टैक्स या ज़कात वगैरह अदा नहीं करते, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और इतला देने वाले को फौरी तौर पर इनामात से भी नवाजा जाएगा। मजीद याद रखें, टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की इब्तदाई मजमूई रकम जितनी होगी उसका 25% लिया जाएगा, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले के बारे में इतला फराहम करने वाले को भी जुर्माने का 2.5% इनाम के तौर पर अदा किया जाएगा। अथॉरिटी की जानिब से टैक्स खिलाफ वर्जियों के बारे में वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है जिसका एड्रेस gazt.gov.sa है। सऊदी वजारत तालीम ने तमाम सरकारी, प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों को हुक्म दिया है कि वो किसी इदारे या फर्द से किसी भी किस्म की सकाफती किताबें, लिटरेचर, ई बुक्स का तोहफा या अतिया कबूल ना करें। वजारत तालीम जिस इदारे या फर्द से किताबों, लिटरेचर या ई बुक का तोहफा या अतिया कबूल करने की मंजूरी दे, सिर्फ इसी से हदिया या अतिया कबूल किया जा सकता है। नायब वजीर तालीम डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल आसमी ने तमाम प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूलों और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें तहरीरी तौर पर इस पाबंदी से आगाह कर दिया है। वजारत तालीम ने मजीद हदायतनामे में कहा है कि वजारत तालीम के मुतल्लिका अफसरान स्कूलों में अचानक छापामार कार्रवाई करेंगे और ये चेक करेंगे कि ममनुआ किताबें इनके यहाँ मौजूद हैं या कि नहीं। अगर किसी स्कूल में भी इस तरह की किताबें पाई गईं तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लाजमी करार दे दी जाएगी। सऊदी वजीर मेहनत इंजीनियर अहमद सलेमान अल राजी ने निजी सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर में सऊदीजेशन के अमल को मजीद बेहतर और तेज़ तरीन करने के लिए मकामी मार्केट में बेहतर माहौल फराहम करने वाले इदारे और कंपनियों के लिए बेहतरीन कारकर्दगी अवार्ड देने का फैसला किया है। वजीर मेहनत के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में सऊदीजेशन के अमल को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी नौजवानों को रोज़गार के
مواقع میسر کیے جائیں۔ وزیر محنت اور دیگر وزارتوں کے اشتراک سے سعودیزیشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے کافی زیادہ منصوبوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب کے خبرساں ادارے کے مطابق وزیر محنت کی جانب سے لیبر ایوارڈ کو 2 مرکزی شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ایوارڈ ایسی کمپنیوں کو دیا جائے گا جہاں پر سعودیزیشن بہتر ہوگی۔ دوسرا انعام اس صورت میں دیا جائے گا جہاں کام کرنے کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا جائے گا۔ لہٰذا کام کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنا اب ہر پرائیویٹ سیکٹر کی اولین ذمہ داری بن گئی ہے۔ یاد رہے، وزارت محنت کی جانب سے انٹرنیٹ پر سروے فارم اپلوڈ کیا جائے گا۔ کمپنی یا ادارے کے ملازمین سروے فارم پر کر کے اسے وزارت کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے، جس کے بعد جائزہ لیا جائے گا کہ ایوارڈ کے لیے اسے نامزد بھی کیا جائے یا کہ نہیں۔ یعنی ملازمین اب کسی کمپنی کی پرفارمنس ڈیسائیڈ کریں گے، جو کہ سعودی حکومت کا ایک زبردست اقدام ہے، کیونکہ اکثر کمپنیاں ملازمین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی ہیں۔ ریاض پولیس نے دکانوں کے تالے توڑنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے 8 دکانوں میں چوری کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ دکانوں کے تالے توڑنے والے اس گروہ کے بارے میں اطلاعات ملی تھیں کہ انہوں نے بہت ساری وارداتیں کی ہیں۔ پولیس اس بارے میں آلریڈی ایکٹیو تھی اور ان افراد کو اب رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے ملوث افراد کو تلاش کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے رکھی تھیں، جنہوں نے جلد ہی ان کا سراغ لگا لیا۔ ترجمان نے بتایا کہ ریاض پولیس نے واردات میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کیا، جن میں ایک سعودی شہری اور دوسرا پاکستانی غیر ملکی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کی عمریں 30 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔ ان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والے اوزار بھی پکڑ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تفتیش کے دوران دونوں نے اعتراف کیا ہے کہ ایک ہی طریقے واردات سے انہوں نے ریاض کے جنوبی علاقوں میں واقع 8 دکانوں میں چوریاں کی ہیں۔ دوستو، آپ حضرات نے بہت سارے ہوٹلز میں کھانا کھایا ہوگا، مگر جدہ میں ایک عجیب و غریب قسم کا ہوٹل کھولا گیا ہے جو کہ جیل کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ اس ہوٹل کے کافی زیادہ چرچے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس منفرد انداز کے ریسٹورنٹ کا تجربہ کیا جسے جیل کی طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا ہے کہ ریسٹورانٹ کے ویٹرز نے جیل کے قیدیوں کے لباس کی طرز کی پوشاک پہنی ہوئی ہے اور وہ گاہکوں کو کھانا پیش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہی ایک صارف نے ویڈیو کے حوالے سے لکھا کہ جب وہ ہوٹل میں آیا تو اس کو سمجھ لگ رہا تھا کہ شاید مجھے یہاں پر کھانا بھی قیدیوں کی طرح پتلی دال اور چاول کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہاں کا ٹیبل پر بیٹھا تو یہ دیکھ کر حیرت ذرا رہ گیا کہ یہاں پر تو مختلف قسم کے کھانے سجائے گئے ہیں۔ ایک اور بندے نے لکھا کہ جوس جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا تھا اور اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ تالا کھول کر جوس نکال کر لایا گیا اور مجھے پیش کیا گیا، جو کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے اور میں نے کافی انجوائے کیا ہے۔ سعودی عرب کے صوبے جازان کی جنوب مغربی سمت میں واقع جزیرہ فرسان کے رہنے والے لوگ ان دنوں گوشت کی شدید قلت سے دوچار ہیں۔ گوشت کی قیمتوں میں کافی زیادہ اضافے کی وجہ سے تمام افراد جو اس علاقے میں رہتے ہیں کافی پریشان ہیں۔ رہائشیوں نے حکام سے کہا ہے کہ جزیرے میں لائے جانے والے مویشیوں کے قانون میں نرمی کی جائے تاکہ گوشت کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکا جا سکے۔ اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک عام سا بکرا جو پہلے 500 ریال میں مل جاتا تھا، اب اس کی قیمت 1500 ریال سے زائد ہو گئی ہے۔ ان تمام صورتحال کے بعد لوگوں نے کہا ہے کہ حکومت اس بارے میں نوٹس لے، کیونکہ گوشت کی کمی عوام میں کافی محسوس کی جا رہی ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی FDA نے اس خبر کی تردید کی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ امریکی FDA نے سعودی عرب سے کھجوروں کی درآمد پر یعنی منگوانے پر پابندی لگائی ہے۔ سعودی FDA نے اعلامیے کے جاری ہونے کے بعد بتایا کہ امریکی FDA اپنی ویب سائٹ پر ایسی تمام کمپنیوں کے نام جاری کیے ہیں جو اس کی مقرر کردہ شرائط اور قانون کی پابندی نہیں کرتی۔ کمپنیوں کے نام ملکوں کے حساب سے ہیں۔ امریکی FDA نے کمپنیوں سے کہا کہ وہ مقررہ معیار کی پابندی لازمی کریں، ورنہ وہ امریکہ میں کسی بھی قسم کی کوئی چیزیں دوسرے ممالک سے نہیں لا سکتے ہیں۔
دوستو، محکمہ موسمیات کی جانب سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ میں آپ سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارا افراد کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہوتی ہے اگر اچانک بارش ہو جائے، اس لیے ان خبروں پر آپ زیادہ توجہ دیا کریں۔ ابھی جو تفصیلات آئی ہیں کہ جدہ میں آج فجر کے بعد موسم کافی ابرآلود رہے گا، جبکہ بہت سارے علاقوں میں کل بارش بھی ہوئی ہے اور آج بھی مزید بارش ہو سکتی ہے، جس سے سڑکیں پھسلن کا سبب بن رہی تھیں۔ اس کے بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ جدہ میں بحر احمر کے ساحلی علاقوں میں کافی زیادہ بارش ہوئی ہے، اور جبکہ گرمی کا زور بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ جدہ کو آج فجر کے بعد بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید پیشن گوئی کی ہے، شمالی حدود ریجن، قصیم، حائل، مدینہ منورہ اور شمال و مشرقی علاقوں میں بارش کا کافی زیادہ امکان ہے۔ محکمے نے مزید کہا ہے کہ ان علاقوں میں گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی، جبکہ سعودی عرب کے سینٹرل کے علاقے جس میں ریاض وغیرہ ریجن شامل ہے، وہاں پر بھی گرد و غبار کا طوفان آ سکتا ہے۔ محکمے نے قصیم ریجن کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کہا ہے کہ موسم کافی گرد آلود ہوگا، تیز ہوا بھی چلے گی، جس کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہوگی، لہذا ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط کی جائے۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کے مطابق سعودی عرب بہت جلد گیس اور پیٹرو کیمیکل دوسرے ممالک کو فراہم کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ایسا اعلان کیا جائے گا جو مملکت کے لیے باعث فخر بنے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس کام کے بعد سعودی عرب کے لحاظ سے گیس اور پیٹرول کی صنعت میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یاد رہے، سعودی عرب میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیل اور گیس کے ساتھ بھی بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر تیزی سے کام چل رہا ہے۔ مزید شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ جلد ہی ایسا اعلان کیا جا رہا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر خصوصاً ارامکو کے حوالے سے قابل فخر ہوگا۔